نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. افحسب الذین کفروا، کیا پس گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے ٹھہرا لیا میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو انکار کرنے والوں کے لیے مہمانی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو بہت خسارے کرنے والے اعمال کرتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئی ان کی محنت دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ. فحبطت اعمالهم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ٹھہرایا انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ الکہف کا آخری رکوع آیات نمبر 102 سے لے کر 106 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الکہف مکمل ہو رہی ہے۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا۔ کیونکہ جہاں پر یہ یہود کی جانب سے سوالات کے جوابات تھے، وہاں پر مشرکین کے شبہات کا ازالہ بھی تھا۔ مثلا اصحاب کہف کو مشکلات میں، مصیبتوں میں مدد کے لیے پکارنا کہ وہ ہمارے حالات اور ہماری مصیبتیں ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر یہ بات سمجھائی کہ جو صدیوں تک سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ جو اپنی ذات کے حوالے سے اپنے حالات کو نہیں جان سکتے، وہ تمہارے حالات کو کیسے جان لیں گے؟ حالات کو جاننے والا اور ان کو تبدیل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا نا، جو مشرکین کے ذہن میں شبہات تھے کہ دیکھو جی، کشتی نے تو آگے جا کے پکڑا جانا تھا، خضر علیہ السلام نے پھٹا پہلے کیوں توڑ دیا؟ اس لڑکے کو پہلے کیوں قتل کر دیا؟ اور دیوار یتیم بچوں کی تھی، انہوں نے بنا دی، معلوم ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو وہاں جواب دیا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ان میں سے ایک کام بھی خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب کچھ اللہ کی وحی سے کیا۔ بے شک۔ تو معلوم ہوا پھر سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے کل پڑھا کہ جب دیوار قائم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خلاصہ نکالا اور ان تمام واقعات کو سنانے کے بعد مسئلہ یہ سمجھایا کہ لوگوں، میرے نبی ہوں، میرے ولی ہوں یا دنیا کے بادشاہ ہوں، ان کو جو کچھ بھی طاقت یا جو کچھ بھی علم یا جو کچھ بھی ہنر میں نے دیا ہے، وہ سب میرا دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ میرے شریک نہیں بن سکتے۔ عابد اور معبود میں فرق سمجھو، خالق اور مخلوق میں فرق سمجھو۔ اللہ دینے والے ہیں، نبی لینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، ولی لینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ لینے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو الی اللہ، کس کے دربار کے؟ اللہ۔ واللہ هو الغنی، سب کا داتا کون ہے؟ اللہ۔ سب کو دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی امتی نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی نہ کوئی غیر نبی، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اس کی وحدانیت میں شریک نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے شرک پر جب لوگوں کو لگایا، اسی طرح لگایا کہ اولیاء اللہ کی محبت میں گرفتار کیا اور ان کی محبت میں شرک پر لگا دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شرک آتا ہی محبت کے دروازے سے ہے۔ ایسا ہی شرک کبھی آپ کو کوئی کہے کہ جناب فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، یا بڑے بڑے جتنے کافر ہیں،
ان کی کوئی عمارت بنا کر، ان کی کوئی قبر بنا کے کوئی پوجا کرے، کوئی نہیں کرتا۔ بے شک۔ شرک اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان راہوں سے آیا ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تو سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 5 بزرگ تھے، حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ فوت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد شیطان نے اس قوم کو شرک پر لگایا۔ یہ شرک کی بنیاد تھی۔ جب یہ پریشان بیٹھے تھے، افسردہ بیٹھے تھے، تو شیطان نے ان کو کہا کہ کیوں پریشان بیٹھے ہو، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، ان کی صورتیں بنا لو اور ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی تعلیمات یاد آ جائیں گی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے کہا کہ ان صورتوں کو عبادت کے وقت سامنے رکھو تاکہ عبادت میں دھیان لگا رہے، اور پھر کہا کہ تم اللہ کی ڈائریکٹ عبادت تو کر ہی نہیں سکتے، تم پہلے ان کی کرو گے تب جناب اللہ تک تم پہنچ سکتے ہو۔ اس طرح شرک پر لگایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال گزر گئے، لیکن یہ بات ان کے دماغ سے نہ نکلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی عبادت یوں کر نہیں سکتے، پہلے ان کی کریں گے اور ان کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی سمجھاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص اسی کی کرو، ڈائریکٹ اس کی عبادت کرو۔ بے شک۔ اور یہ بات سمجھاتے سمجھاتے 950 سال گزر گئے، لیکن یہ بات ان کے دماغ سے اس لیے نہیں نکلی کہ اس کو وہ جرم نہیں سمجھتے تھے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے، وہ اس کو جرم سمجھتا ہے، آج نہیں تو کل چلو اس کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے گا، وہ نہیں مانے گا، لیکن اتنا تو کہے گا نا کہ ٹھیک ہے یار میری مرضی، میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی جو اچھا کام کر رہا ہوں اس کو کوئی کہے یار توبہ کرو، کہے گا اس سے توبہ کروں؟ جب وہ اس کام کو اچھا سمجھتے تھے تو توبہ کیسے کرتے؟ تو شیطان نے اس پٹی پر چڑھایا کہ ایسا کام ان سے کرواؤں جس پر یہ توبہ ہی نہ کریں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح اور 2 ٹوک بات فرمائی ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میں شاید رعایت کر جاؤں، ادھر ادھر بات کر جاؤں کہ یار فلانا نہ خفا ہو جائے، فلانا کہے، فلانا کہے، اور کوئی بندہ رعایت کر جائے، لیکن رب جب بات کرتا ہے نا جی، رب کی باتیں پھر سیدھی سیدھی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اللہ کو کسی کا ڈر تو ہویا کوئی نہیں۔ اس لیے سنو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہوا سورہ کاف میں، انبیاء کا ذکر بھی ہوا، بادشاہوں کا ذکر بھی ہوا۔ اب سنیے اللہ ان تمام واقعات کے بعد مسئلہ کیا سمجھا رہے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا پس گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنا لیں؟ میرے بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے علاوہ کارساز یعنی تمہارے کام بنانے والے۔ یہ کیسے تمہارے کام بنانے والے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ کام بنانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ سب کی بگڑیاں بنانے والا، سب کی مصیبتوں کو ٹالنے والا، سب کی حاجت روائی کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ ہی۔ کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ ہی، کوئی اللہ کے علاوہ نہیں۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ اگر مشکل کشا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات۔ بے شک۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، تو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کمال ہی فرماتے ہیں، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے،
قل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے. سبحان اللہ. بات تو اللہ کی ہے لیکن قل تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. قل تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جب تو کہے گا نا تو بات زیادہ کھلے گی اور تو ان کو سمجھا. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تمہیں خبر نہ دوں کہ خسارے والے اعمال کس کے ہیں، کھاٹے والا سودا کس کا ہے؟ یا اے اللہ کے نبی کون ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں بڑی محنتیں کی، ساری محنتیں جن کی ضائع ہو گئی. ایک وہ بندہ ہے نا جس نے عمل کیا ہی کوئی نہیں، مثلا نماز کوئی نہیں پڑھی، زکوٰۃ کوئی نہیں دی، حج کوئی نہیں کیا، عمرہ کوئی نہیں کیا، روزے کوئی نہیں رکھے. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نہ نیتی ہے تو نہ قضا کیتی ہے. سمجھ آئی؟ قضا اس کی ہوتی ہے جو پڑھتا ہے، جس نے نماز پڑھنی کوئی اس کی قضا کون سی ہوتی ہے؟ نہ نیتی ہے تو نہ قضا کیتی ہے. ایک تو وہ شخص ہے، ان کو سزا ملے تو ٹھیک ہے، حق بنتا ہے، انہوں نے کوئی عمل کیا ہی کوئی نہیں. اور دوسرا وہ اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو اعمال کرتا رہے سارے اور پھر اجر کی باری رب کا ہے کہ تیرا تو میرے ہاں ایک عمل بھی قبول. یہ زیادہ بد نصیب. بالاخسرین اعمالا، زیادہ خسارے والا، خسارے میں زیادہ خسارے والا یہ دوسرا شخص ہے جس نے اعمال کیے بھی لیکن بارگاہ الہی میں قبول کوئی نہیں ہوئے. یہ زیادہ خسارے والا ہے نا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. جن کی محنت دنیا کی زندگی میں کی ہوئی ساری ضائع ہو گئی، سارے اعمال برباد ہو گئے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. کرتے شرکی اعمال ہیں، سمجھتے ہیں ان کو اچھا عمل کر. لاکھوں روپے لگا دیے، کیا کر رہے ہیں جناب؟ غیر اللہ کی نیاز تیار کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ مال بھی گیا اور اللہ کے ہاں اجر تو ملا کوئی نہیں، الٹا پکڑ کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ آیت جو 24ویں پارے میں ابھی سنا رہا ہوں نا آپ کو، یہ ایک قانون کو واضح کرنے کے لیے آیت ہے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کسی ملک کا حکمران بادشاہ وہ یہ بات کہے نا، لوگوں جس نے آج کے بعد چوری کی نا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگرچہ میرے بیٹے نے چوری کی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ جو بیٹے کی مثال اس نے دی ہے، یہ قانون کو پختہ کرنے کے لیے دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا چور ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی پختگی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اور بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک عورت نے چوری کی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو حضور نے فرمایا اسامہ اللہ کی حدود کے بارے میں سفارشی بن کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو یہ قانون کی پختگی کے لیے. ایسے بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اب اس آیت کو سمجھیے، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے بھی شرک کیا تو میں تیرے عمل بھی ضائع کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے قانون کی پختگی کو، کہ جس نے شرک کیا وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کا عمل کچھ بھی نہیں بچے گا. اعمال بچانے ہیں تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اعمال بچتے ہیں عقیدہ توحید کے ساتھ. بس قیامت کا دن ہوگا. سنیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا
جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، جس کو شرک کیا ہے، آج جائے اسی سے سارا بدلہ لے، اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آج جائے اسی سے بدلہ لے، جس کو مصیبتوں میں پکارتا تھا، جس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا تھا کہ یہ میری مشکلیں حل کرے گا، بگڑیاں بنائے گا، جائے اسی سے آج بدلہ لے۔ رب کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا۔ پھر میدان محشر سے اٹھایا جائے گا، کھینچ کھانچ کے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر باقی کون بچے گا؟ فرمایا فَيَبْقَى أَهْلُ التَّوْحِيدِ، پھر وہی بچیں گے جو توحید والے ہوں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر رب ان سے پوچھے گا تم نہیں جاتے کسی کی طرف؟ سارے چلے گئے، کوئی کسی کو فرشتے کھینچ کر کہاں لے گئے اور تمہیں کسی طرف نہیں لے کر گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ، دنیا میں بن دیکھے تیرا در نہیں چھوڑا تھا، آج تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ہم نے دنیا میں تیرا در نہیں چھوڑا تھا، یہ پیشانی تیرے آگے ہی جھکائی تھی، یہ ہاتھ تیرے سامنے ہی پھیلائے تھے، اے میرے مالک آج کہاں جائیں؟ آج تو تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے۔ جب دنیا میں بظاہر مفادات نظر آتے تھے، بظاہر لوگ نظر آتے تھے، برادری نظر آتی تھی، ان سب کو چھوڑ کر ہم سب سے کٹ کر تیرے در پر رہے ہیں، آج تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ رب خوش ہو جائے گا اور رب فرمائے گا ہاں میرے بندوں نے سچ کہا ہے، یہ میرے ہی عبادت کرنے والے تھے اور آج ان کا بدلہ میرے پاس جنت کی صورت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، میں تمہیں بتاؤں جن کی کوششیں ضائع ہو گئی دنیا میں کیوں ہوئی، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہوتا تو کبھی اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہ جاتے، اللہ کی آیتوں پر یقین ہوتا ہر چیز کس سے مانگتے؟ اللہ۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب ہی سے مانگو۔ بے شک۔ تو فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ وحبطت اعمالہم، پھر ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال میں وزن کوئی نہیں ہوگا۔ وزن ہوتا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ۔ ایک بندہ ہے بڑا پہلوان، بیچارہ فوت ہو گیا، روح نکل گئی، اب چل سکتا ہے جی؟ نہیں، اب اٹھا کر لے جائیں گے، اب وہ چیز ختم۔ یہ ایمان جو ہے نا، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ روح ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب وہ بعض دفعہ میت جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ پھول جاتی ہے، ایسا ہی ہے، ایسے پھول جاتی ہے نا، یعنی اور زیادہ بظاہر جسہ اور بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے کم جسہ بھی تھا تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا تھا، اب اور بڑا بھی ہو گیا ہے، نہیں چل سکتا، کپڑے خود نہیں اتار سکتا کیونکہ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے مرضی بڑے سے بڑے عمل ہوں، جب اس میں عقیدے والی روح نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، اور جب اعمال میں وزن نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ جہنم ہے۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا ٹھکانہ جہنم، ان کا بدلہ جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا، میری آیتوں کا مذاق اڑایا، اس لیے انکار کیا۔ میرے رسولوں کی بات کو مانتے تو کبھی شرک کی طرف نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر یقین نصیب فرمائے۔